بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصرف اولین 109 نمبر سبق ہے، ثلاثی مزید فی بحمزہ وصل ہے، باب نحم ہے افعل جیسے طہر، اور پچھلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں قاعدے کے بارے میں کہ یہ افعل یہ اصل میں ہے تفاعل، باب تفاعل سے تفاعل جو ہے یہ بے حمزہ وصل ہے، اس میں حمزہ وصلی نہیں ہے، ثلاثی مزید فی ہے لیکن حمزہ وصلی نہیں ہے، اور منشعب اور المصرف میں اس کو شمار کیا ہے حمزہ وصلی سے، لیکن المصیغہ میں اور دوسری جو کتابیں ہیں اس میں اس کو شمار کیا ہے باب تفاعل سے اور بے حمزہ وصلی سے شمار کیا ہے، لیکن تفاعل سے اس کو بنایا ہے ایک قاعدے کے تحت کہ اگر فا کلمے میں تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ان حروف میں سے کوئی حرف فا کلمے میں آ جائے، اس فا کلمے میں، تو اس تا کو یعنی تائے تفاعل کو یا تائے تفاعل کو اس فا سے بدلنا لازم ہے۔ اگر تا آیا ہو اور یہ تا ہے تو یہ تا اور تا دونوں ایک دوسرے میں مدغم کریں گے، یعنی اس فا تا کو اس فا کلمے سے بدل دیں گے۔ مثلا یہاں پر سا ہے فا کلمے میں، تو اس تا کو سا سے بدل دیں گے تو دونوں سا بن جائیں گے، اور دونوں میں ادغام کی وجہ سے پہلا سا جو ہے ساکن ہے اور دوسرا جو ہے متحرک، تو ابتدا بھی سکون کی وجہ سے شروع میں حمزہ وصلی لے کے آتے ہیں۔ یہ اطہر اصل میں ہے تطہر، تطہر، تفاعل کے وزن پر ہے تطہر، لیکن یہاں پر یہ تا، اس کو دیکھ لیں، یہ فا کلمے میں کیا ہے؟ طا آیا ہے، طا، تو اس تا کو یہ تا جو ہے اس کو بدل دیا ہے اس طا سے، یہ طا، طاہر، طاہر، پھر یہ دونوں تا دونوں ایک جنس سے ہیں تو دونوں میں ادغام کیا، ادغام کب کرتے ہیں کہ پہلے کو ساکن بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو متحرک، تو پھر اس کو لکھتے ہیں اس طرح طاہر، پھر اس طرح لکھتے ہیں، تو یہاں پر پہلے ساکن ہے تو ابتدا بھی سکون ہے، تو اس وجہ سے شروع میں کیا لیتے ہیں؟ حمزہ وصلی لاتے ہیں، تو اطہر بنا دیا اس کو اطہر۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اس ضم میں فا کلمہ میں زا ہے، اس ذرا فا کلمہ میں زاد ہے، اس ذکر فا کلمہ میں زا ہے، زال ہے، تو یہ حروف اگر فا کلمہ میں ہو تو تائے تفاعل کو ان حروف سے بدلنا یہ جائز ہے، یہ قاعدہ المصیغہ میں ہے، لیکن یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آگے جو کتابیں پڑھیں گے تو اس میں بھی آسانی ہوگی اور یہاں پر بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ ہے اطہر، یطہر، اطہرا، اطہر اصل میں ہے تطہر، اطہر اصل میں ہے تطہر، یطہر اصل میں ہے یتطہر، اطہرا اصل میں ہے تطہرا، تطہرا، فهو مطہر متطہر، متطہر، فهو مطہر الامر منه اطہر، اطہر اصل میں ہے تطہر، تطہر، لیکن المصیغہ کی قاعدے کے مطابق یہاں پر منشعب میں اور المصرف میں اس کو ذکر کیا ہے باب حمزہ وصلی میں، تو اس میں اطہر یطہر ہے، لیکن جو قاعدہ المصیغہ میں ذکر ہے اس کے تحت یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل سے وہی صیغے بنیں گے جس طرح وہی ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ تطہر کی جگہ پر اطہر پڑھے، تطہر کی جگہ پر اطہر پڑھے، یا تطہر کی جگہ پر یطہر پڑھے، اور تطہر کی جگہ پر اطہرا پڑھے، لیکن اصل صیغہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی اس زمل قرآن کریم میں اس کا یا ایھا المزمل اس میں فاعل کا صیغہ استعمال ہو چکا ہے، تو یہاں پر ہے اس زمل
الزم ملا يزم الزمل تفعل يتفعل يزمل الزمل يزمل الزم فهو مزمل الأمر منه الزمل والنهي عنه اس طرح الزرع 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 يزرع الزرع طبعا وهو مزر والنهي اس طرح الذكر کے بعد ہے يذكر اور الذكر یہ مصدر ہے اور پھر اس میں فعل کا صیغہ ہے مذکر اور قرآن کریم میں فحل من مدکر وہ باب افتعال سے اس والے قاعدہ اس کا ذکر کریں گے. یہاں پر اس سے امر کا صیغہ ہے الامر منہ الذکر اور نہیں کا صیغہ ہے والنہی عنہ لا تذکر. تو یہ ہے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل باب نحم ہے فاعل اطہر اور پھر اس کا یہ سب صغیر ہے لیکن منشاب میں اور اس میں جو ذکر کیا ہے حمزہ وصلی اس باب سے ذکر کیا ہے صیغہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ فا کلمے یہ اصل میں ہے باب تفاعل سے کہ اگر فا کلمے میں تا سا جیم دال زال جس طرح یہاں پر تا ہے اس میں اور اس میں زا ہے اس میں زاد ہے اور اس میں زال ہے تو اگر یہ فا کلمے میں آ جائے تو اس تا افتعال کو فا سے بدلنا یہ جائز ہے کہ اس کو بدل دے اور پھر اس میں ادغام کی وجہ سے پہلا حرف ساکن رہ جاتا ہے اور دوسرا متحرک اور جب ساکن اور ابتدا بھی سکون نہیں ہوتے تو ساکن سے ابتدا نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے حمزہ وصلی شروع میں لے آتے ہیں تو تفاعل سے بن گیا افاعل.
اور تطہر سے بن گیا اطہرا، تطہر سے بن گیا اطہرن، اور پھر اس کے جو آگے گردان ہے ہم نے تفصیل سے ذکر کی کہ اطہرن یہ اصل میں ہے تطہرن پاک ہونا، ازمل اصل میں ہے تزمل کپڑا اوڑھنا، الزرع اصل میں ہے تزرع عاجزی کرنا، الذکر اصل میں نصیحت قبول کرنا تذکر سے ہے۔ تو باب یہ دو ابواب جو ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں افاعل اور افاعل، یہ حمزہ وصلی سے المصیغہ میں جو ذکر ہے کہ یہ حمزہ وصلی سے نہیں ہے بلکہ شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہے، لیکن یہ جو آگے حمزہ وصلی یہ تفاعل میں جو قاعدہ ہے جواز کا اسی وجہ سے آیا ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ جب المصیغہ پڑھیں گے تو اس میں تفصیل سے یہ سبق آ جائے گا، تو آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔